بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین 7 رضوی کو سپریم کورٹ سے بھی بیل مل گئی ہے۔ ہائی کورٹ سے ملی تھی، حکومت نے سپریم کورٹ میں اپیل کی تھی اس کے خلاف کہ اس کی بیل نہ کی جائے۔ بہرحال سپریم کورٹ سے بھی بیل ہو گئی ہے، اور اب جو 7 رضوی کو دوبارہ سے لانچ کرنے کی تیاری جو ہیں وہ مکمل ہو گئی ہیں، اور بس یہ اس دن کا انتظار ہے کہ کس دن سے ہڑتالیں اور سڑکیں بند ہونی شروع ہو جائیں گی۔ اگر آپ دیکھا جائے تو موٹر وے کے اوپر جگہ جگہ ناکے لگا دی گئے ہیں، اسلام آباد کے اوپر ناکے لگائے جا رہے ہیں، مختلف سے حکومت کر رہی ہے، لیکن جو دوسری ٹیم ہے جو ان کو لانچ کرتی ہے، جنہوں نے پچھلے دنوں پیسے بھی دیے تھے ان کو، تو وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ وہ ان 7 کو دوبارہ سے لانچ کیا جائے اور حکومت کو ایک ٹف ٹائم دیا جائے۔ آپ نے سنا ہوگا پچھلے ایک ہفتے کے اندر حکومت اور جو سیکیورٹی فورسز کے درمیان میں کافی اختلافات تھے، کچھ نرم ہوئے، کچھ حالات بہتر ہوئے، لیکن اندر کے جو زخم ہیں وہ ابھی تک تازہ ہیں، اور دلوں کے اندر میل جو ہے وہ موجود ہے۔ وہ کسی وقت بھی سامنے آ جائے گا، اور جو 7 رضوی کے بارے میں یہ آ رہا ہے کہ وہ کیونکہ ان کے پاس اسٹریٹ جو فورس ہے وہ کافی زیادہ ہے، اور اس کو وہ کسی بھی وقت جو سے ہیں وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس کی تیاری کے لیے اگر اسلام آباد سے ان کو رہا کر دیا جائے گا تو وہ جب لاہور آئیں گے کسی جلوسی شکل میں بھی آ سکتے ہیں، اور یا وہ ان کو حکومت پکڑ کے سیدھا لاہور میں جہاں پہ یتیم خانہ چوک پہ رہتے ہیں وہاں پہنچا دیا جائے۔ بہرحال ہنگامے تو ہونے ہیں، یہ چیزیں سب چلتی رہیں گی، اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ حکومت اور فوج کے درمیان میں جو کشمکش تھی وہ بظاہر تو لگتا ہے کہ کچھ کم ہوئی ہے، لیکن جس رویے کی ہم بات کرتے ہیں، اگر سیاستدانوں سے بات کرتے ہیں تو ان کے دلوں میں بھی ابھی تک رنجش موجود ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا استحقاق تھا کہ وزیر اعظم کا کہ وہ ڈی جی آئی اے صحیح لگاتے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو ایسی بات نہیں ہے، صرف یہ تھا کہ ایک روایت بنی ہوئی تھی کہ پرائم منسٹر سے مشورہ کر لیا جاتا تھا، لیکن وہ کسی قانون میں موجود نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے اس کو ایک قانون بنا دیا لے کے کہ جی یہ تو روایت ہی ہو گئی ہے۔ یہ روایت نہیں ہے، یہ ایک مشورہ تھا، عزت دینے کے طور پہ پرائم منسٹر سے مشورہ لے لیا تھا۔ اس دفعہ انہوں نے پرائم منسٹر سے مشورہ نہیں کیا، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم نے کر دیا، اس پہ سائن کر دیں، کیونکہ وہ کور کمانڈرز کی میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا تھا۔ تو دوسری طرف یہ 7 رضوی والا جو کیس ہے یہ اس پہ بڑا اہم ہے۔ اگر 7 رضوی نے وہی شور شرابہ مچایا، وہ اس طرح سے ہنگامہ آرائی کی، توڑ پھوڑ کی، آگے لگائیں، سڑکیں بند کر دیں، تو حکومت کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ خاص طور پہ یہ جو آپ اگر پنجاب ہی کو لے لیجیے، اگر پنجاب بند ہو جاتا ہے کس طریقے سے، تو حکومت کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا، اور اس کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ اور وہ اب نظر آ رہا ہے کہ جو لوگ، میں فوج نہیں کہتا کیونکہ کوئی ایسے لوگ ہیں جو ان کو پروموٹ کرتے ہیں، اور وہ پروموٹ ان کو کر رہے ہیں، اور انہی کی طاقت سے وہ آج رہا ہوئے ہیں، نہیں تو اس میں رہا ہونے والی کوئی بات نہیں تھی۔ انہوں نے کافی پولیس افسروں کو مارا، قتل کیا۔ اس کے باوجود بھی پاکستان کے میں یہ بڑی خوبی ہے کہ کتنا ہی بڑا قاتل کیوں نہ ہو، وہ رہا ہو سکتا ہے، اس کی ضمانت ہو سکتی ہے۔ اب زرداری صاحب کو کون نہیں جانتا کتنے قتلوں کے اندر شامل ہیں، بے نظیر، مرتضیٰ بھٹو، اور بے تحاشا لوگ ہیں جن کو مارا گیا، اور کتنا لوٹا انہوں نے مال، لیکن وہ آج بھی شہنشاہوں کی زندگی گزار رہے ہیں، اور ان کو کوئی کہنے والا کچھ نہیں ہے۔ چند دن جیل جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کے خلاف گواہی کوئی نہیں دے سکتا۔ یہی حالات ان کے ساتھ بھی ہیں، ان کے خلاف گواہی کوئی نہیں دے سکتا۔ اگر کوئی گواہی دے گا تو وہ بھی اپنی جان سے جائے گا۔ تو یہ پاکستان کے اندر ایک خاص بات ہے کہ آپ کتنا بڑا بھی کرمنل ہو، اس کو آپ قرار واقع سزا نہیں دلا سکتے۔ وہ اپنی مرضی سے، وہ ایک سسٹم ہے، اس کے مطابق ضمانت کروائے گا، وقت گزرے گا، گزرتے وہ کیس کمزور ہو جاتا ہے، اور پھر ضمانت ہو جاتی ہے۔ جب ضمانت ہوتی ہے تو ان کے خلاف کوئی آدمی سامنے نہیں آتا۔ اس دفعہ تو حکومت آئی تھی، لیکن حکومت کی مجال نہیں ہے کہ وہ ایسا کیس بنائے، کیونکہ وہ جو وکیل ہوتے ہیں انہوں نے بھی اپنے گھر جانا ہوتا ہے، تو ان کو بھی ڈرا دیا جاتا ہے، تو وہ بھی
کیس ان کے خلاف نہیں کر سکتے. تو بہرحال یہ صورتحال ہے، اور صورتحال جو سی ہے ابھی آنے والے وقت میں اور گمبھیر ہوگی، حالات مزید خراب ہوں گے. عمران خان صاحب کی حکومت اگر انہوں نے 5 سال پورے کرنے ہیں تو بڑے سکون سے کرنے پڑیں گے، اطمینان سے کرنے پڑیں گے، ہر معاملے میں دخل ہی دینی پڑے گی. بعض چیزیں کہتے ہیں نا کہ ہر بات میں جواب نہیں دینا ضروری ہوتا، وہ خواہ نہیں بولنا چاہیے کہ آپ کو مطلب آپ سے بات اگر کریں تو آپ نے ضرور اس کا الٹا جواب دینا ہے. آپ خاموشی اختیار کر لیں، آپ اپنی حکومت کریں جیسے کہ دنیا کے اندر باقی لوگ بھی کرتے ہوتے ہیں. کوئی بھی آدمی کسی بھی ملک کے اندر اگر آپ فوج سے دخل اندازی کریں گے، اسے کاموں میں دخل دیں گے تو وہاں پہ بھی ایسی ہو جائے گا. انڈیا کے حکومتیں سمجھدار ہیں، وہ کبھی تڑی نہیں لگاتے اپنے فوجیوں کو، آرام سے کام کر رہے ہیں، فوج کی عزت کرتے ہیں. تو آپ کو بھی چاہیے عزت کرنی سیکھیں. اور کسی نے خوب کہا کہ پہلا سال تو منتیں کرتے ہیں، دوسرے سال میں اسٹیبل، تیسرے سال میں ڈکٹیٹر بن جاتے ہیں اور آنکھیں دکھانے لگتے ہیں. یہی کام اس وقت عمران خان صاحب کا ہے، جو اب انہوں نے فوج کو آنکھیں دکھانی شروع کر دی ہیں. فوج نے ایک اچھا ان کو ویسے سبق دیا ہے، لیکن ابھی مزید بھی سبق شاید ان کو ملے گا کہ یہ باز نہیں آئیں گے. خان صاحب کی عادت میں شامل ہے کہ وہ اگر ان کے دل میں کوئی چیز آ گئی ہے تو انہیں کر کے چھوڑ دیا، اور انہوں نے اپنے پیر پہ کلاڑی مارنی ہی مارنی ہے، جیسے کہ نواز شریف نے ماری تھی. تو ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ ناظرین. ہمارا اگر پروگرام کو پسند آیا ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اللہ حافظ ناظرین.